عالمی منظرنامے سے چین کے تیار کردہ نیویگیشن سسٹم میں ترقی کا عمل جاری ہے۔ چین کا یہ نظام اقوام متحدہ کے لیے سیٹلائٹ نیویگیشن اور پوزیشننگ سروس فراہم کرنے والے 4 بڑے سسٹم میں سے ایک ہے۔ اس وقت 100 سے زیادہ ممالک چین کے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اپنے بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کے ڈھانچے کو بہتر بنا رہا ہے اور قرائرز کے اونچے، درمیانے اور نچلے مدار میں سیٹلائٹ تعینات کرے گا تاکہ زیادہ درست اور تیز پوزیشننگ خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چین کے تیار کردہ بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کا آغاز 1994 میں کیا گیا تھا۔ BDS-1 اور BDS-2 کی تعمیر بالترتیب 2000 اور 2012 میں مکمل ہوئی تھی۔ جب 31 جولائی 2020 کو BDS-3 کو سروس میں لایا گیا تو چین ایک آزاد عالمی نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم رکھنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں چین نے BDS-3 کی تعمیر مکمل کرتے ہوئے 5 اضافی بیدو سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں۔ بیدو سسٹم میں مستحکم آپریشن، عمدہ کارکردگی اور مضبوط افعال ہیں جو اسے صارفین کے متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ بیدو نیویگیشن سسٹم کی درستگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور متعلقہ افعال بھی مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس وقت بیدو سسٹم نیویگیشن، پوزیشننگ، بین الاقوامی تلاش اور بچاؤ اور عالمی مختصر پیغام رسانی جیسی عالمی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ بیدو ایشیا بحر الکاہل کے لیے علاقائی خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ چین کا نیویگیشن سسٹم جہاں چین کے لیے نمایاں خدمات پیش کر رہا ہے، وہاں یہ علاقائی طور پر بھی خدمات کی فراہمی میں پیش ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور جنرل اسمبلی کا غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، 2 قراردادیں منظور کر لی گئی۔ جنرل اسمبلی کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے اونروا نے بھی حمایت کر دی ہے۔ جنرل اسمبلی کی پہلی قرارداد میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری قرارداد میں اونر پر پابندی کے اسرائیلی پارلیمنٹ کے بل پر اظہار افسوس بھی کیا گیا۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد میں تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کی درخواست بھی کی گئی۔ امریکہ، اسرائیل اور 7 دیگر ممالک نے جنگ بندی قرارداد کے خلاف ووٹ بھی دے دیا۔ شامی باغیوں نے معزول شامی صدر بشار الاسد کے والد اور سابق صدر حافظ الاسد کی قبر کو نظر آتش کر دیا۔ عرب خبر رساں ادارے الجزیرہ نے ایجنسی فرانس پریس کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ شامی باغیوں نے معزول شامی صدر بشار الاسد کے والد اور شام کے سابق صدر حافظ الاسد کے مزار اور ان کی قبر کو نظر آتش کر دیا۔ AFP کی جانب سے لی گئی فوٹیج کے مطابق حافظ الاسد کی قبر کو ان کے آبائی شہر کرداہا میں نظر آتش کیا گیا۔